بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 489F پاکستان پینل کوڈ ڈس آنر آف چیک کو ڈیل کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ قتل کی FIR یہ شخص کے اوپر ہو جاتی ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، سیم ایز اٹ از جس کاروبار کے اندر آج کے دور میں 489F کی FIR ہو جاتی ہے، اس کاروبار اس شخص کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے اور وہ تباہ و بربادی کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ 489F ہے کیا؟ 489F واضح کر رہی ہے ڈس آنر آف چیک کو۔ اس میں ایک بہت ہی اہم کیس لا ہے 2010 SCMR پیج ہے 806۔ اس کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈس آنر آف چیک کے شرائط، ان کی اسینشلز، 489F کے انگریڈینٹس کو واضح کیا تھا۔ 489F کے لیے پہلی جو کنڈیشن ہے، نمبر 1 ہے ایشوئنس آف چیک، چیک کو جاری کرنا۔ دوسری کنڈیشن ہے کہ وہ چیک بدنیتی کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیک ڈس آنر نہیں کروانا، جاری کیا جائے۔ تیسرا انگریڈینٹ ہے چیک جاری کرنے کا مقصد جو ہے وہ ری پیمنٹ آف لون ہو، قرضے کی واپسی ہو، یا ٹو فلفل این اوبلیگیشن، کسی معاہدے کی، کسی وعدے کی پاسداری ہو، اس کو فلفل کرنا ہو۔ اب معاملہ آ جاتا ہے اوبلیگیشن کا۔ اوبلیگیشن کا لفظ بہت وسیع لفظ ہے، یہ تمام لافل ایگریمنٹس پہ اپلائی ہوتا ہے، کانٹریکٹس پہ اپلائی ہوتا ہے، سروسز پہ اپلائی ہوتا ہے، وعدہ جات کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ ہر وہ ایگریمنٹ، ہر وہ معاہدہ، ہر وہ سروس، ہر وہ پرامس جو ملزم، جس کا اوبلیگیشن تھی، اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ سر انجام دیتا، اور اس کی انجام دہی میں اس نے ایک عدد چیک جاری کیا، اور وہ بدنیتی کے ساتھ کیا، اور وہ ایک اپنی فرض کو، اپنی اوبلیگیشن کو، اپنے وعدے کو، اپنے کانٹریکٹ کو، اپنی سروسز کو، یا اپنے پرومس کو، اپنے ایگریمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے اس نے وہ چیک جاری کیا تھا۔ بنیادی طور پر اوبلیگیشن وہ تمام معاہدہ جات، وہ تمام سروسز، وہ تمام کانٹریکٹس، وہ تمام وعدہ جات شامل ہیں اس میں جس پر وہ پرفارم کرنے کے اوپر باؤنڈ تھا۔ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں یہ کروں گا، اور اس کی عوض اس نے وہ چیک جاری کر دیا ہے۔ چوتھا جو انگریڈینٹ سپریم کورٹ آف پاکستان واضح کر رہی ہے وہ ہے کہ جب چیک بینک میں بھیجا گیا ہے تو وہ ڈس آنر ہو گیا ہے۔ یہ 4 بنیادی انگریڈینٹ ہیں کہ ملزم کی طرف سے چیک جاری کیا گیا، بدنیتی کے ساتھ جاری کیا گیا، وہ کسی قرضے کی واپسی یا کسی معاہدے کے تحت کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ چیک جاری کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا دوستو، جو ایک بڑی غلطی ہماری کورٹس میں ہے،
وہ یہ ہے کہ قانونی معاہدے کے اندر، ری پیمنٹ آف لون کے اندر اور تنخواہ کا جو معاہدہ ہے اس میں رقم کی واپسی اور قرض کی واپسی میں بہت زیادہ، ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے ہر کیس کے مختلف جو حالات و واقعات ہیں وہ اس کو واضح کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ کیا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ جب بھی ایک چیک ڈس آنر ہوتا ہے تو مقدمے کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تفتیشی افسر کی ساری توجہ صرف اور صرف اس بیچارے ملزم کی گرفتاری پہ ہوتی ہے۔ تفتیشی افسر مدعی کا بیان ریکارڈ کرتا ہے، بینک افسر کا بیان لیتا ہے، وجوہات نوٹ کرتا ہے کہ کس وجہ سے یہ چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہوا ہے، مقدمے کا چالان جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کروا دیتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ایک کاروبار میں کاروباری ڈیل ہے، کاروباری ریلیشن شپ ہے ان کے آپس، ملزم اور مدعی کے درمیان، کاروباری ڈیل، کاروباری تعلقات جو ہیں وہ واضح ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، اور اب ان کا آپس میں میوچل ٹرانزیکشنز ہیں، میوچل لین دین ہے، بس چیک باؤنس ہو گیا، اس کو ملزم قرار دے دیا گیا چیک دینے والے کو۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ لین دین کا ثابت کرنا بیسک کرکس آف دا پینل پروویژن ہے کہ ان کے درمیان کاروباری لین دین کیسے ہوا تھا۔ اگر لین دین ثابت نہ ہو تب تک یہ کاروباری ریکارڈ کے مطابق ثابت نہیں ہو جاتی یہ بات کہ ملزم جو ہے اس نے واقعی کسی اوبلیگیشن کی مد میں، کسی کانٹریکٹ کی مد میں، کسی ایگریمنٹ، کسی پرومس کی، کسی لافل اوبلیگیشن کی عوض اس نے وہ چیک جاری کیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 489F کی جو سزا ہے وہ 3 سال اور مقدمے کی سماعت جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس ہے، لیکن کاروباری افراد کے درمیان جب تنازعات بڑھ جاتے ہیں تو دین کیا کیا جاتا ہے، اوبلیگیشن کا بہانہ بنا کر، قرض کی واپسی کا بہانہ بنا کر FIR درج کروا دی جاتی ہے، اور سیول نیچر کا جو تنازع ہوتا ہے اس کو فوجداری رنگ دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ قانون کے اندر قطعی صورت ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بس چیک جاری ہو گیا تو FIR ہوگی، بلکہ اس میں بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ آج کے دور میں جو ہماری یہاں پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ملزم کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ چیک تیرا ہے، دستخط تیرے ہیں، تیری چیک بک سے چیک جاری ہوا ہے، چل جیل میں بھائی۔ حالانکہ 489F جو ہے وہ قطعی صورت، اس کی روح یہ نہیں ہے۔ 489F کا مقدمہ جو ہے اس میں برآمدگی کی رقم کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر ریکوری کرنی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتی ہے کہ 489F از ناٹ اے ریکوری انجن۔ ریکوری کہاں ہوگی اس چیک کی اماؤنٹ کی؟ وہ ہوگی سمری ٹرائل آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ، اور اس کی ریکوری ہوگی آرڈر 37 رول 1-2 کے تحت دعویٰ دائر کیا جائے گا، اور وہ سمری پروسیڈنگز ہوں گی، اور مدعی جو ہے اپنی رقم جو اس چیک کی ہے وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی عوض جو جاری کی گئی ہے وہ وصول کر سکتا ہے۔ اب چیک دینے والی جگہ اور چیک ڈس آنر ہونے والی جگہ دو الگ الگ جگہیں ہیں، اگر تو کسی بھی جگہ پر FIR درج کروائی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2016
CRLJ पेज है 630 में। एक पाकिस्तानी शहरी ने चेक अमेरिका के अंदर दिया है दूसरे पाकिस्तानी शहरी को, और वो चेक डिसऑनर हो गया है। अंडर सेक्शन 188 ज़ाब्ता फौजदारी FIR पाकिस्तान में दर्ज हो सकती है, और उस मुकदमे 489F की जो मुकदमा है उसका ट्रायल भी पाकिस्तान में ही होगा। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2012 PCRLJ पेज है 1572 में। सिविल कोर्ट आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब किसी को चेक दे दिया फिर सिविल कोर्ट से स्टे लेने चले जाते हैं और कहा जाता है कि जी मेरी चेक बुक गुम हो गई है। अब मामला यह है कि सिविल कोर्ट किसी फौजदारी मामले में स्टे नहीं दे सकती, और ना ही चेक देने के बाद सिविल केस दायर करना मुलज़िम को कोई फायदा देता है। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स साथ साथ चलती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा मुलज़िम को नहीं इससे होता। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 568 में। अब बुनियादी चीज है कि चेक साइन किसने किया है। जब चेक के ऊपर मुलज़िम के सिग्नेचर नहीं है, साबित हो जाता है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ जाती है कि ये चेक मुलज़िम ने फिल ही नहीं किया, ये जो सिग्नेचर हैं ये मुलज़िम के नहीं हैं, देन ऐसी सूरत में प्रोसिक्यूशन के लिए नुकसान है इस बात में और मुलज़िम के लिए फ़ायदा है। हत्ता कि 265K के अंदर भी 489F के अंदर भी मामला निपटाया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2005 YLR पेज है 489 में। अब बात है कि गारंटी चेक, बतौर गारंटी दिए गए चेक के ऊपर भी 489F अप्लाई होती है। गारंटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, मगर किसी सालस को गारंटी के तौर पे दिए हुए चेक के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये एक फर्क है। इस हवाले से आप देख सकते हैं 2013 PCRLJ पेज है 400। और अगर किसी सालस को मुकर्रर किया और सालस को सिक्योरिटी के तौर पे आपने चेक दे दिया है तो 489F अप्लाई नहीं होती इसके ऊपर। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2012 YLR पेज है 1288 में। जब भी 489F का मामला आएगा तो जरूरी है कि यह देखा जाएगा कि जो चेक जारी किया गया है वो डिसऑनेस्टी के साथ दिया गया है और मुल्ज़िम पार्टी और मुस्तगीस पार्टी के दरमियान साबका कंडक्ट, साबका बिजनेस मामलात, साबका मुआहदाजात, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना लाजमी है। यह बात इंटरप्रेट हुई है 2013 PCRLJ पेज है 1872 में। और FIR के अंदर 489F में अगर चेक जारी कर किया है मुल्ज़िम ने, किस वजह से किया है यह वाज़ेह नहीं किया गया। देन FIR में 489F में कोई ना कोई वजह के अवज ही चेक दिया गया, रीपेमेंट ऑफ लोन थी या फुलफिलमेंट ऑफ एब्लिगेशन थी, कोई ना कोई वजह थी। अब वो वजह तो जब FIR में बयान नहीं की गई है तो ऐसी FIR 0/0। और अगर 489F मुकदमात में पार्शल पेमेंट साबित हो जाए कि कुछ रकम वसूल कर ली गई है, देन 489F जो है वो
پروسیکیوشن کے لیے نقصان دہ اور ملزم کے لیے فائدہ مند، حتیٰ کہ اس بات کے اوپر اکویٹل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2011 PCRLJ پیج ہے 428 میں۔ ایک بات بڑی واضح کی گئی 2014 YLR پیج 882 میں کہ 489F واضح طور پر اس وقت اپلائی ہوگی جب ملزم نے خود چیک جاری کیا ہو، اپنا چیک خود جاری کیا ہو۔ اگر اس نے اپنے بھائی کا چیک دے دیا ہے یا کسی ان نون بندے کا چیک دے دیا ہے دین 420 تو لگ سکتی ہے، 489F نہیں لگ سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2014 YLR پیج ہے 882 میں۔ اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملزم پارٹی اور مستغیث پارٹی کے درمیان کسی قسم کی کوئی دوستی، کوئی کاروباری تعلق، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ہی کوئی کانٹریکٹ ایسا ہے، اور کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ ملزم نے یہ چیک اس کو کیوں دیا، کوئی وجہ ہی سامنے نہیں آتی، اور اگر یہ ایک وجہ سامنے آ بھی جاتی ہے کہ چیک جو ہے بطور سالس اس کو ایز اے گارنٹی دیا گیا ہے، تو دین 489F جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2013 YLR پیج ہے 108 میں۔ 489F کے لیے ضروری ہے کہ چیک جاری ہونے کے بعد ود ان 6 months کے پیریڈ کے اندر چیک جو ہے وہ بینک میں پیش کیا جانا ہے اور اس کے اوپر سلپ لگ جائے۔ ادروائز اگر 6 ماہ کے اندر وہ چیک پیش نہیں کیا جاتا اور وہ چیک کے اوپر سلپ نہیں لگائی جاتی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ ایسا چیک سٹیل چیک کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2012 MLD پیج ہے 1551 پہ۔ اب جب چیک کے اوپر جو سگنیچر ہیں وہ متنازع آ گئے، ملزم نے تھانہ میں رپورٹ درج کرائی کہ اس کی چیک بک یا فلاں چیک جو ہے وہ اس کی چیک بک سے غائب ہے، پیمنٹ بھی سٹاپ کروا دی بینک سے، دستخط بھی متنازع ہو گئے۔ اب ایکسپرٹ رپورٹ جب تک فائنل آ نہیں جاتی کہ واقعہ ہی یہ اس ملزم کے سگنیچر ہے یا نہیں، اس وقت تک ملزم کی گرفتاری کو ارجن بھی کیا جا سکتا ہے، التوا میں رکھا جا سکتا ہے، ڈیلے میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2014 YLR پیج ہے 1329 میں۔ اب معاملہ ہے قسطوں کے اوپر کوئی سامان خریدنا، قسطوں پہ واپسی کرنے کے لیے قرضہ لینا، جیسے یہ کارپوریشنز کھلی ہیں، افضل الیکٹرانکس، فلاں الیکٹرانکس، وہ جناب کارپوریشنز بنی ہیں، قسطوں پہ سامان دیتے ہیں، قسطوں پہ چیزیں دیتے ہیں، اور قسطوں پہ چیزیں دینے کے بعد ان سے چیک لے لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں دے رہے ان کے منہ مانگے دین وہ 489F کا سہارا لیتے ہیں۔ تو قسطوں کے اوپر سامان لے کے چیک جاری کرنا، قرضہ قسطوں پہ واپسی کی مد میں لے کے کسی کارپوریشن سے ادائیگی کے حوالے سے جب چیک دیا جاتا ہے تو دین 489F جو ہے ان دا ٹرو اسپرٹ اس پہ اپلائی نہیں ہوگی، اور ایسی صورت میں ملزم جو ہے وہ قطعی صورت 489F کے تحت کنوکٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2015 CRLJ پیج ہے 645 میں۔ اس کے بعد اگر میٹر کسی بینک سے متعلقہ ہے، کسی بینکنگ کارپوریشن سے متعلقہ ہے، کسی فائنانشل ریکوری انسٹیٹیوشن آرڈیننس کے تحت آنے والی کسی ریکوری سے کو ڈیل کر رہا ہے، دین ایسا میٹر، ایسی ریکوری، ایسا ری پیمنٹ آف لون جو ہے وہ قطعی صورت 489F کے اوپر نہیں آئے گا، اور 489F کی اگر FIR بھی کی گئی ہے تو وہ 561
ACRPC کے تحت کویش کر دینا ہی بہتر ہوگا. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2013 MLD پیج ہے 736 میں. اب اگر دوران ٹرائل یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مستغیث مقدمہ اور ملزم کے درمیان کوئی لین دین نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اوبلیگیشن یا ری پیمنٹ آف لون نہیں پایا جاتا، صرف چیک ایشو کیا گیا ہے، دین 489F میں کنوکشن نہیں ہوگی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2015 YLR پیج 691 میں. اس کے بعد FIA میں کسی میٹر پہ چیک آ جاتا ہے. 1722 کے مقدمات میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی ایجنٹ کسی کو باہر بھجوانے کے لیے چیک لیتا ہے یا بھجوا نہیں پاتا تو وہ چیک دے دیتا ہے. جب امیگریشن آرڈیننس کے تحت آنے والے جو معاملات ہیں FIA ڈیل کرتی ہے، اور FIA کے پاس دوران انکوائری جو چیک سامنے آتا ہے اس کو 489F کے تحت اس کی FIR درج نہیں کی جا سکتی، اور FIA کو قطعی صورت یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 489F کا مقدمہ دائر کرے، بلکہ وہ صرف اور صرف اس اسپیسیفک جو امیگریشن آرڈیننس 1722 سیکشن کے تحت جو مقدمہ ان کا بنتا ہے وہ درج کرے گی. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2016 SCMR پیج ہے 447 کے اندر. اور اگر ایک FIR درج کی گئی ہے کسی بندے کے خلاف، ان کے درمیان ایک دفعہ تصفیہ ہو جاتا ہے، اور اس تصفیے کے اوپر تصفیے میں یہ طے پاتا ہے کہ 10 لاکھ ہم نے دینا ہے، 2 لاکھ ہم آپ کو بھی دے دیتے ہیں، 8 لاکھ روپے کا چیک دے دیتے ہیں. اگر چیک پہلے سے درج شدہ کسی بھی FIR میں راضی نامے کے لیے معاہدے کی شرائط کے طور پر دیا گیا ہو تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اوپر 489F PPC 1860 اپلائی نہیں ہوتی. یہ بات اسپیسیفکلی انٹرپریٹ ہوئی ہے 2016 PCRLJ پیج ہے 323 میں. دوستو کورٹ جانے کا وقت ہو گیا، اور 489F ڈس آنر آف چیک کے اوپر چند ایک باتیں تھیں، میں سوچا میں اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کروں. اور یہ ہیں آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.